نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کا طور طریقہ کیا ہے، تو یہ دو حدیثیں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی کے اندر بند کیے اور ایک غلام کو دیے کہ جاؤ، اور جانے کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے آ جاؤ، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں جب انہوں نے سنا، یہ امین الامت ان کا خطاب ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ بڑی اسرت کی زندگی یہ گزارے، ان کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، جبکہ وہ گورنر کے عہدے کے اوپر بھی رہ چکے ہیں اور سپہ سالار اعظم بھی اسلامی فوجوں کے رہ چکے ہیں، لیکن گھر کے اندر کچھ ہے نہیں، تو 400 دینار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے ذریعے ان کے یہاں بھیج دیے۔ تو جس وقت بھیج دیے اور غلام کو ایک آرڈر بھی دیا، جا کر کے وہاں بیٹھے رہنا اور بیٹھ کر کے دیکھتے رہنا کہ 400 دینار کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح ان کے ساتھ کرے گا کیا اور کس طریقے سے یہ خرچ کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ غلام وہاں لے کر کے پہنچا تو اس کے فقال یقول لک امیر المومنین، کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اجعل حاضی فی بعض حاجاتک، کہ ان کے ذریعے تو جو اپنی گھر کی حاجتیں ہیں وہ آپ پوری فرما لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے امیر المومنین پہ، چلو انہوں نے یہ عطیہ دیا۔ اور اس کے بعد ثم قال تعالی یا جاریہ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کنیز کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 دینار لے کر کے فلاں کو دے دے، 6 دینار فلاں کو دے دے، 5 دینار فلاں کو دے دے، اور 3 دینار فلاں کو دے دے، اور فلاں فلاں انسان جو ہے وہ اس کا زیادہ محتاج ہے۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ انفدہا، یہاں تک کہ جتنے بھی دینار تھے 400 دینار سونے کی اشرفیہ انہوں نے بانٹ دی اور سارے بانٹ دی۔ وَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَىٰ عمر، اب وہ جس وقت غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے انہیں یہ خبر دی، تو اب پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ ابن جبل، یہ قاضی القضات رہ چکے ہیں ملک شام کے، اور یہ یمن کے قاضی القضات رہ چکے ہیں، اب ان کے پاس بھی 400 درہم بھیجے، اور بھیجنے کے بعد اسے یہی کہا کہ جا کر کے تھوڑی دیر رکنا، دیکھو یہ معاذ ابن جبل ان اشرفیوں کے ساتھ اور دیناروں کے ساتھ کیا کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ وہاں لے کر کے گئے اور ان سے کہا کہ امیر المومنین نے کہا کہ اپنی حاجتیں اسے پوری کریں، تو انہوں نے بھی وہی جملہ کہا، اللہ تعالیٰ امیر المومنین پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی خادموں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ لے جا فلاں کے گھر میں چھوڑا، یہ لے جا فلاں کے گھر میں چھوڑا، جو بھی غریب تھے نا ان کی فہرست ان کے پاس موجود تھی، اور اس کے بعد آ کر کے مجھے بتا دینا۔ اب یہاں تک کہ اتنے میں کیا ہوا کہ خیر یہ عورتوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، خاص کر اپنی بیوی کا، تو یہ تو ضد کرتی ہیں، تو جب بیوی کو پتہ لگا نا سارا مال حضرت عمر نے جو بھی بھیجا تھا یہ سارا انہوں نے بانٹ دیا، تو اتنے میں فطلعت امرأۃ معاذ وقالت نحن واللہ مساکین، ذات تھے تو ان کی بیوی آئی، انہوں نے کہا اللہ کے بندو ہم بھی تو مسکین ہیں، تو اپنے گھر کے لیے بھی تو کچھ رکھو۔ تو پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دینار اس کی طرف پھینک دیے کہ چل، ایسے پھینک دیے اس کی طرف کہ چل لے تو بھی لے لے، تو 2 دینار اپنے گھر میں رکھے۔ وَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، اب وہ غلام واپس آیا اور آ کر کے ساری کیفیت حضرت معاذ ابن جبل کی انہوں نے بیان کر دی کہ اس طریقے سے انہوں نے 400 دینار لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انہم اخوۃ بعضهم من بعض، یہ تو بعض کے بھائی ہیں۔ یہ کردار تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کہ امیر المومنین اگر کچھ دیتے بھی تھے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، کیونکہ انہوں نے دنیا اپنے لیے نہیں بنائی تھی، جو ذخیرہ کیا تھا آخرت کے لیے کیا تھا۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے اندر تو نے تصرف کیا ہے اس مال و دولت کا تو نے؟ تو جس وقت اسے یہ پوچھا جائے گا کالا، تو وہ کہے گا کہ مولا کریم میں نے وہ سارے کا سارا مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا تاکہ میری اولاد محتاج نہ ہو اور تنگ دست نہ ہو اور آرام سے اپنی زندگی گزارے، اس وجہ سے میں اپنا مال چھوڑ کر کے آ گیا تھا اور مجھے دفن کر دیا گیا۔
تو قالا رب قدوس ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس وجہ سے اگر تو جان لیتا اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ کس حال میں ہے تو پھر ہنستا کم اور روتا زیادہ، یعنی جس چیز سے تو ڈرتا تھا وہ چیز میں نے ان پہ اتار دی ہے۔ یعنی تو یہ چاہتا تھا نا کہ میں دولت و ثروت اس لیے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جاؤں تاکہ وہ محتاج نہ ہو، لیکن وہ اولاد تیری تو محتاج ہو گئی، مال ساری کا سارا ختم ہو گیا، نہ اولاد کے لیے کچھ بچا ہے اور نہ تجھے نیکی اور کوئی ملی ہے، اور نہ آخرت تیری بنی ہے اور نہ دنیا۔ جب یہ فرمایا اور اس کے بعد رب قدوس اس دوسرے کو ارشاد فرمائے گا وَيَقُولُ لِلْآخِرِ، دوسرے سے ارشاد فرمائے گا کہ فلاں ابن فلاں، وہ کہے گا لبیک اے رب وسعدیک، اے رب یا اللہ میں حاضر ہوں اور سعادت مندی تیری طرف سے ہے۔ تو ارشاد فرما، رب قدوس ارشاد فرمائے گا عالم اکثر لک من المال والولد، کیا میں نے کثرت کے ساتھ تجھے مال و اولاد دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یا الہ العالمین، مجھے تو نے عطا فرمایا تھا۔ تو رب قدوس برداری میں خرچ کر دیا اور اپنی اولاد کو میں نے تیرے حوالے کر دیا، مال تو تیری راہ میں خرچ کر دیا اور اولاد کو تیرے حوالے کر دیا کہ یا اللہ دیا بھی تو نے ہے، آگے پالنا بھی تجھی کو ہے، تو میں نے تو تیرے حوالے کر دیا۔ تو اب رب قدوس ارشاد فرمائے گا کالا کہ انکا لو تعلم العلم لضحکت کثیرا ولبکیت قلیلا، اگر تو اپنے اولاد کے بارے جان لیتا تو ہنسے گا زیادہ اور روئے گا کم، کہ تو نے میرے حوالے کیا تھا، میں نے دنیا کے اندر بھی انہیں غنی کر دیا اور تجھے بھی تیرے درجے بھی اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ مال کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے اور پھر اولاد کو اور ان ساری چیزوں کو خدا کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اللہ کی پناہ میں جو چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے رسوا نہیں کرتا ہے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اب یہ روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا دیکھو، یہ تو روایت ایسی ہے کہ انسان رو پڑتا ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ دنانیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے اندر 7 دینار تھے۔ کتنے دینار تھے؟ 7 دینار تھے آقا کریم علیہ السلام کے گھر، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہوا، تو ارشاد فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ یہ جو سونا ہے نا، یہ جو 7 دینار ہیں، یہ جاؤ اور علی کو دے دو، مولا علی کو دے دو یہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بے ہوشی جاری ہو گئی، یہ آخری وقت ہے آقا کریم علیہ السلام کا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یاد نہیں رہا، اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار یہاں ارشاد فرمایا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ غشی طاری ہو گئی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کے اندر مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ پھر آخرکار وہ جتنے بھی تھے وہ حضرت مولا علی کے پاس 7 دینار پہنچا دیے اور حضرت مولا علی نے انہیں صدقہ کر دیا۔ اب جب شام ہو گئی وَأَمْسَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدید الموت، اور پھر جب سوموار کی رات تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ یہ امام الانبیاء ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شام کا وقت ہوا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، یہ کاشانہ اقدس ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، فارسلت عائشہ بمصابیح لہا الی امرۃ من نسائہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ، رات چراغ کے اندر تیل نہیں ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، تو آؤ دوسری عورت سے تیل مانگ کر کے چراغ کے اندر ڈالا گیا۔ اور اس کے بعد جس وقت وہ لایا گیا، اس کے بعد
فائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسا فی حدید الموت، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس لیے وہ تیل منگوایا گیا۔ یعنی یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زندگی کو اس طریقے سے عارضی سمجھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائیں اور آخرت کے مقامات بھی عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کس کا سکہ چلتا تھا اور کس قدر کہاں سے بالکل پرانے سے کپڑوں کے اندر اور ٹوٹے پھوٹے گھروں سے وہ باہر نکلے تھے، کیسر و کسریٰ کو جھکنے کے اوپر انہوں نے مجبور کیا تھا۔ یہ سارا پاور ایمان کا تھا اور اخلاص کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ ایمان اور اخلاص عطا فرمائے۔